بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کل ایک لفظ ہر جگہ ہمیں سنائی دیتا ہے اور وہ ہے ہسل، یعنی کہ دن رات کام کرو، گرائنڈ کرو اور اپنی زندگی کو سیکریفائس کرو اور پھر سکسیس تمہاری ہوگی۔ لیکن سچ یہ ہے، کتنے لوگ دن رات ہسل تو کر رہے ہیں اور پھر بھی ان کا دل بے چین ہے۔ محنت کرنا بری بات نہیں ہے، اسلام بھی محنت اور کثرت کو پسند کرتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا تمہاری محنت میں برکت ہے یا صرف تھکان؟ کیونکہ مسلمان کے لیے اصل فارمولا حاصل نہیں، برکت ہے، اور برکت وہی چیز ہے جو تمہاری چھوٹی محنت کو بھی بڑی کامیابی میں بدل دیتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے کہ کون سا کلچر ہمارے لیے بیسٹ ہے، حاصل والا یا برکت والا۔ تو دوستوں، اینڈ تک بنے رہیے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستوں، سوچو ذرا، آج کا یوتھ صبح اٹھتے ہی فون اٹھاتا ہے، کیلنڈر میٹنگز، ڈیڈ لائنز، اسائنمنٹس، سائیڈ ہسلز، انٹرنشپس، جابس، پھر سوشل میڈیا کے ریلز اور نوٹیفیکیشنز۔ ہر طرف ایک ہی آواز، اگر رک گئے تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ اس اصل کا نتیجہ کیا ہے؟ دن چھوٹا لگتا ہے، وقت ہاتھ سے نکلتا جاتا ہے، اور رات کو تھکے ہوئے بستر پر گرتے ہی انسان سوچتا ہے، میں اتنی محنت تو کر رہا ہوں، پھر بھی سکون کیوں نہیں مل رہا ہے؟ یہ صرف ایک یا دو لوگوں کی بات نہیں ہے، ہر جگہ ایسے ہی چہرے ملتے ہیں جو بیزی ہے لیکن اندر سے بالکل خالی۔ کافی پہ کافی پیے جا رہے ہیں، موٹیویشنل کوٹس پڑھے جا رہے ہیں، پروڈکٹیوٹی ایپس یوز کرے جا رہے ہیں، سب کچھ ٹرائی تو کر رہے ہیں، لیکن اپنی روح کو سکون نہیں ملا پا رہا۔ اور سب سے بڑی بات، ہسل کلچر میں انسان اپنی اصل ذمہ داری بھول جاتا ہے۔ نماز قضا ہونے لگتی ہے، قرآن سے دوری ہونے لگتی ہے، فیملی اور فرینڈس کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے۔ دن کے گھنٹے بھر جاتے ہیں لیکن برکت غائب ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں، اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہسل کلچر ہمیں بزی تو رکھتا ہے لیکن خوش نہیں بناتا۔ کام زیادہ ہوتا ہے لیکن برکت کم ہوتی ہے۔ تو اسلام ہمیں ہسل کلچر کا غلام نہیں بناتا، بلکہ ایک زیادہ پاورفل سوچ دیتا ہے، برکت کی۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وہ خاص بلیسنگ جو چھوٹی چیز کو بھی بڑی بنا دیتی ہے۔ تھوڑا سا رزق بھی کافی ہو جاتا ہے، تھوڑا وقت بھی کام آ جاتا ہے، اور تھوڑی محنت بھی بڑی نتیجے دے دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جس کے لیے رزق کھول دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے روک دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ مطلب تم جتنا بھی حاصل کر لو، اصل رزق وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزارتا ہے، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ مطلب اصل عزت اور اصل سکسس حاصل سے نہیں بلکہ ایمان اور تقوی سے ملتی ہے۔ جب بندہ اپنے وقت کا تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ اس کے باقی وقت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ دن وہی 24 گھنٹے کا ہوگا لیکن پروڈکٹیوٹی تمہاری ڈبل ہو جائے گی اور سکون بھی ملے گا۔ صحابہ کی زندگی اس برکت کلچر کا سب سے خوبصورت اگزامپل ہے۔ ان کے پاس نہ ہی کوئی اسمارٹ فونز تھے، نہ کوئی اپلیکیشنز، نہ کوئی موٹیویشنل بکس، لیکن انہوں نے دنیا کو بدل کر ہی رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہی سوچ لو۔ جب وہ مدینہ آئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی ایمانداری اور حلال تجارت کی شروعات کی۔ اللہ نے ان کے کام میں ایسی برکت ڈالی کہ وہ سب سے بڑے اور جنرس تاجر بن گئے۔ انہوں نے اپنی دولت غزوتوں میں دی، غریبوں کو کھلایا اور آخرت کے لیے بچت بنائی۔ یہ ہے برکت کا نتیجہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی جوانی میں اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے رہے اور پھر دنیا کا عظیم لیڈر بنایا گیا۔ یہ بھی برکت ہی تھی جو ان کے ایمان اور جوانی میں ڈالی گئی۔ تو آج کا یوتھ بھی اسی راستے پہ چل سکتا ہے۔
तुम्हें हसल कल्चर का गुलाम बनने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम अपने काम को अल्लाह के लिए करो, ईमानदारी और नीयत साफ रखो, तो छोटी से छोटी मेहनत भी तुम्हारी बड़ी सक्सेस बन सकती है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि बरकत कल्चर को हम अपनाएं कैसे? तो सबसे पहली चीज़, हमें अपना दिन फजर की नमाज से शुरुआत करना है। फजर की बरकत कई कॉफ़ी कप से ज़्यादा पावरफुल है और सुबह का जिक्र तुम्हें क्लैरिटी और फोकस देता है। दूसरी चीज़, कुरान से डेली ताल्लुकात बनाओ। रोज़ 10 मिनट के लिए पढ़ो और उसके मीनिंग समझो। ये तुम्हारी सोच और तुम्हारे डिसीजंस दोनों को गाइड करेगा। तीसरी चीज़ ये है कि अपने काम में हलाल और ईमानदारी रखो। हसल कल्चर कहता है कि पैसा बनाओ चाहे जैसा भी। इस्लाम कहता है हलाल रिस्क और अल्लाह के लिए नीयत रखो। जब नीयत तुम्हारी साफ होगी, अल्लाह उसमें बरकत ज़रूर डालेगा। और चौथी और आखिरी चीज़, अपनी ज़िंदगी बैलेंस करो। बैलेंस करना सीख लो। स्टडीज़ कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, अपनी फैमिली और अल्लाह के लिए इबादत दोनों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हसल कल्चर इंसान को तोड़ देता है, बरकत कल्चर इंसान को हमेशा जोड़ता है। दोस्तों, असल बात यह है कि हसल तुम्हें थका के रख देगा, बल्कि बरकत कल्चर तुम्हें हमेशा उठा के रखेगा। तो आपको क्या लगता है, हमारी असल सक्सेस क्या चीज़ से मेजर होती है? हमारे बैंक बैलेंस से या हमारी आखिरत से? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हसल कल्चर कहता है कि और हसल करो और मेहनत करो, बल्कि बरकत कल्चर कहता है कि अल्लाह के करीब जाओ। जब तुम अपना दिन फजर की नमाज से शुरुआत करते हो, कुरान से ताल्लुक़ बनाते हो और अपने काम में हलाल और ईमानदारी रखते हो, तब तुम्हारी ज़िंदगी में वो सुकून मिलेगा जो दुनिया के किसी मोटिवेशनल स्पीकर से कभी नहीं मिलता। सोचो, अगर हम अपनी जॉब्स, स्टडीज़, दोस्ती और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बरकत के साथ जोड़ें, तो हम एक ऐसी जनरेशन क्रिएट करेंगे जो सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं, बल्कि आखिरत के लिए भी अपनी एक लेगेसी इस दुनिया में छोड़ के जाएगी। तो इसलिए हमें वादा करो, हसल के चक्कर में अपनी रूह को मत थकाओ, जिंदगी को बरकत के साथ जियो। अगर आपको ये पैगाम तुम्हारे दिल को लगा हो, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम मिलकर एक ऐसी डिजिटल जनरेशन बनाएं जो हसल नहीं, बरकत के साथ जिंदा रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।